اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آج کا جو درس ہے وہ جنت البقیع کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ جو تاریخ آ رہی ہے 8 شوال، یہ جنت البقیع وہ تاریخ ہے کہ جنت البقیع کو منہدم کہا گیا۔ اس حوالے سے آج کا یہ درس ہوگا، لیکن مقدمے کے طور پر کچھ باتیں میں بیان کروں گا، اس کے بعد اس موضوع پر آئیں گے۔ سب سے پہلے میں نے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ تعظیم کرنا دلوں کے لیے پرہیزگاری ہے۔ یعنی اگر انسان وہ شخص جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم کرنا اس کے قلوب کے لیے تقویٰ کا باعث بنتا ہے۔ اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تاریخ میں پیش آیا تقریباً آج سے 100 سال ہو گئے ہیں پہلے، لیکن ہم اس سے پہلے اس واقعے کو بیان کریں۔ ایک چیز یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آل محمد پہ جو ظلم ہوئے ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، یہ بھی ایک ظلم ہے نا، قبروں کو مسمار کرنا، نابود کرنا، مزارات کو گرانا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں، یہ دیکھنا بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ظلم کی کون سی قسم ہے۔ یعنی آل محمد پہ اگر ہم دیکھیں تو ظلم ہوئے، اور اب یہاں سے میں بیان کروں گا کہ اگر ہم دیکھیں تو ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ آل محمد پہ جو ظلم کیے گئے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو 3 قسموں میں بنتے ہیں۔ نمبر 1 کیا قسم ہے؟ نمبر 1 جو ایک قسم بنتی ہے ظلم کی، وہ یہ کہ ان کی اپنی زندگی میں ان پہ ظلم کرنا۔ نمبر 1 ان کی زندگی میں ان پہ ظلم کرنا۔ اب وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ہیں، میں گنواتا ہوں، تھوڑے بہت کچھ رہ جائیں تو نہیں معلوم۔ یعنی یہ ظلم شروع کب سے ہوئے آل محمد تو پیغمبر کی وصال کے بعد۔ پیغمبر جب دنیا سے گئے اس کے بعد آل محمد پر مصائب کا سلسلہ شروع ہوا، ظلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب آپ دیکھیے پیغمبر کے وصال کے بعد 75 دن یا 95 دن، جو 2 روایتیں ہیں اس میں، کہ ظلم کیا تھا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو چلایا گیا 1، جناب محسن سخت ہوئے 2، پھر اس کے بعد ان کو خود ذہنی اذیت پہنچائی گئی، زخمی کیا گیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد یہ ایک وہ سلسلہ تھا جو ان کی زندگی میں 75 دن یا 95 دن تک جو اذیت ان کو پہنچاتے رہے، تکلیفیں پہنچتی رہیں۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین پر آتے ہیں، امیر المومنین کے خلاف حق کا چھیننا۔ اس کے بعد پھر 25 سال علی نے صبر کیا اور ان تمام چیزوں پر امیر المومنین نے صبر کیا۔ پھر امیر المومنین پہ جو ظلم ہوا ان کی اپنی زندگی میں، وہ کیا تھا کہ ان کو تلوار سے شہید کیا۔ تلوار کا زخم یہ ظلم، اور امیر المومنین کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ واحد وہ شہید ہیں کہ ہمارے امام جو شہید ہوئے ہیں یا تلوار سے یا زہر سے، لیکن امیر المومنین وہ ہیں کہ جنہیں تلوار کا زخم بھی اور زہر کی تلخی بھی برداشت کرنا پڑی، یہ ایک ظلم۔ پھر اور آگے جاتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اور آگے آتے ہیں، اب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام
کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کرنا. اس کے بعد 2 محرم کو میرا مولا کربلا پہنچا, 7 محرم کو پانی بند ہوا. پانی بند ہونا ایک ظلم ہے. وطن چھوڑنا کہ انسان کے ایسے حالات مجبور کر دیے کہ اپنا وطن, نانا کا وطن چھوڑنا پڑا. پھر اس کے بعد کربلا میں آئے, پانی بند ہوا. بھوک و پیاس, پانی بند کر دینا. بھوک و پیاس کا مولانا نے امتحان دیا, یہ آزمائش دی مولانا امام حسین السلام نے. پھر اس کے بعد امام حسین کے بچوں کو, اصحاب کو شہید کرنا. اس کے بعد خود امام حسین کو شہید کیا گیا. اسی طرح چوتھے امام کو, اچھا پھر یہاں پہ رکے نہیں, اب آ جائیے کربلا کے واقعات کی طرف آتے ہیں. یعنی کربلا کے بعد جو واقعات پیش آئے, جناب سکینہ کے لیے تماشا مارنا, پھر اس کے بعد کوڑے لگانا, اس کے بعد آپ دیکھیے چادریں چھیننا, بے مکناؤ چادر اونٹوں پہ, بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھانا, پھر دربار میں لے جانا, بازاروں میں لے جانا. پھر اس کے بعد تماشائیوں کے سامنے, تماشائی انہیں آل محمد کو دیکھ رہے ہیں, اولاد محمد کو دیکھ رہے ہیں, دیکھتے رہے, یہ بھی ایک اذیت پہنچا رہے ہیں. دربار میں پہنچنا, دربار کے اندر جو ہے وہ پہنچنا, وہاں پہ بھی سفیروں کو آنا. یعنی اگر اب پھر زندان میں جناب سکینہ کی شہادت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وطن واپس آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چوتھے امام کو جو ہے وہ شہید کیا گیا زہر سے. اسی طرح 5ویں امام, 6ٹھے امام, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پوری فہرست ہے. یعنی میں نے تو بہت جلدی بیان کی ہے مقدمے کے طور پر, کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک وہ مصائب آل محمد پر جو ان کی زندگی میں ہوئے, یہ ایک قسم. اور اس میں آپ اور بھی بہت سے مصائب ہوں گے جو رہ گئے ہوں گے, لیکن شامل کر سکتے ہیں. یعنی آپ یوں کہیں کہ وہ مصائب جو آل محمد کی زندگی میں اور ان پر ظلم کیا گیا, وہ مصائب جو آئے. ایک ظلم کی یہ قسم. آپ دیکھیں دوسری قسم کون سی ظلم کی, یہ بھی ظلم ہے. وہ کیا قسم ہے کہ آل محمد یعنی امام حسین علیہ السلام, دو موارد ملیں گے اس میں, کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن السلام. یعنی ایک ظلم کی قسم کیا ہے کہ زندگی میں, دوسرا ان کے مرنے کے بعد ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنا, یہ بھی ظلم ہے. امام حسن علیہ السلام کے لاشے پر تیر برسائے گئے. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لاشوں کو پامال کیا گیا, سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا. یعنی اب دیکھتے جائیے کہ یعنی ظلم کی اقسام جو آل محمد پہ ہوئے, ایک ان کی زندگی میں, ایک شہادت کے بعد, یعنی ان کے لاشے کے ساتھ بے حرمتی کر. پھر اس کا تیسرا ظلم کیا ہے, اب اسے کہتے ہیں ظلم کے انتہا ہونا. یعنی شاید ہم یہ کہیں کہ یہ اینڈ ہے. وہ کیا اینڈ ہے, وہ ظلم کیا ہے کہ جب یہ دنیا سے چلے گئے, ان کو دفن کر دیا گیا, ان کی مزارات بن گئے اور روزے بن گئے. اب آخر میں ان کی دشمنوں نے اپنی دشمنی کا جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا, جب وہ زمانے میں تو تھے نہیں وہ افراد, آل محمد سے دشمنی چلتی بھی آ رہی ہے, تو کیا کر سکتے ہیں, آخر میں ان کے پاس کیا حربہ تھا کہ ان کی قبروں کو مسمار کر دو. جو مزارات ہیں, کوئی بھی اسی طرح کے فتوے جاری کیے انہوں نے اس زمانے میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ مزارات جو بنے ہوئے تھے, بقی کے مزارات تھے, امام حسین علیہ السلام کے مزارات کے بھی آپ کو ملے گا. کئی دفعہ امام حسین کے حرم کو بھی مسمار کیا گیا, پھر دوبارہ بنا, پھر مسمار کیا, پھر یہ واقعات ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, امام حسین علیہ السلام کی تاریخ نے لکھا ہے. کئی دفعہ لوگوں نے دشمنوں نے آ کے اس کو گرایا, پھر کوئی بادشاہ آیا اس نے پھر بنایا, پھر کسی نے دشمنی کے طور پہ پھر مزار کو گرایا. اور حال ہی میں بھی آپ 10-15 سال پہلے جو حالات عراق کے پیش آئے تو اس میں بھی یہی ہوا تھا. آپ دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی گنبد پر بمبارڈ ہوئی اور اس کو گنبد کو مسمار کیا گیا. ہاں اچھا, اب وہاں پر تو اب ہاں اس میں یہ آئے گا اس میں کہ اب تو اصل تو 3 قسم کے ہم نے دیکھے کہ ظلم ہے جو آل محمد ان کے اولاد کے ساتھ ہوئے. یعنی تیسرا ظلم یعنی دیکھیں نا, ایک ظلم کے انتہا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی, کہ جب ان کے مزارات بن گئے ہیں, لوگ ان کے مزارات پر آ رہے ہیں, اب قبر جو ہے وہ ان کی قبر جو ہے وہ ایک مرکز بن گئی ہے, تو انہیں یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ یہ مرکز بنے رہا. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ ہمارا موضوع جنت البقیع ہے تو لہذا اب آئیے بقیع کے اوپر آتے ہیں. تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جنت البقیع پہلے جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے اس پہ روزے بنا ہوا تھا, مزارات تھے. تو یہ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی کہ ظلم کی 3 قسمیں ہم نے کر دیں, اور تیسری قسم یہ ہے کہ آل محمد کے جو مزارات تھے اس کو مسمار کیا گیا, اس کو نشت و نابود کیا گیا. کوئی فتویٰ لکھ رہا ہے کہ میں آخر میں بیان کروں گا کہ وہ فتویٰ کیا تھا اور کس طرح
بہرحال انہوں نے اس چیز کو کیا، اور یہ ایک ہمارے لیے آج کی جو 8 شوال کی جو تاریخ ہے ایک غم کی تاریخ ہے، ایک دوسرے کو تعزیت دینے کی تاریخ ہے، کہ ایک دوسرے کو ہم غم کا اظہار کریں کہ آج وہ دن ہے کہ اگر آپ بلکہ یوں کہیے کہ وہ پہلا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے در کو جلایا، اور اس کے بعد انتہا بھی یہ ہوئی کہ ان کے قبر کو بھی مسمار کر دیا۔ ایک قول کے مطابق جنت البقیع میں جناب زہرا ہے، جہاں 4 امام ہیں وہاں پر جناب زہرا بھی ہیں۔ تو یہاں تک ایک ہماری گفتگو مقدمے کے حوالے تک پہنچی۔ اب آتے ہیں جنت البقیع کی جو فضیلت ہے۔ دیکھیں جنت البقیع کی فضیلت کیا ہے۔ جنت البقیع کے متعلق مختلف روایتیں ہیں پیغمبر اسلام، یعنی اب آئیے اتنی اہمیت کے بعد بھی آپ دیکھیے گا جنت البقیع میں یعنی اتنی اہمیت ہے اس قبرستان کو۔ شروع میں قبرستان نہیں تھا، اس کی بھی تاریخ ہے ایک کہ گھر تھا، گھر سے کیسے قبرستان بنا، یہ ایک تاریخ ہے، اس کا کیا نام تھا پرانا، یہ سب تاریخ میں موجود ہے، ہم مختصر رکھتے ہیں کہ جنت البقیع جو قبرستان تھا، اور یہ پیغمبر کے توسل سے بنا، پیغمبر کے وسیلے سے بنا، اور یعنی اس کو یعنی مدینے میں کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد بافضیلت جو جگہ تھی پیغمبر کی مرقد کے بعد یہ جنت البقیع ہے، کہ جو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ہی بنایا تھا۔ اپنی زندگی میں سے مراد ہے کہ وہاں پر پیغمبر اسلام اب جنت البقیع کے لیے جو روایتیں خود پیغمبر کی ہیں، اب دیکھیے متعدد روایتیں پیغمبر کی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں بقیع سے 70,000 افراد یعنی 70,000 مردے اس قبرستان سے اٹھائے جائیں گے، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا۔ اب دیکھیں یعنی اس قبرستان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ 2 چیزیں میں بیان کروں گا جنت البقیع کے حوالے سے، ایک قبرستان جو اس کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرا یہ حرم جو پہلے تھا اس حرم کی کیا خصوصیات تھی۔ 2 چیزیں اس کے بیان کریں گے، پھر آئیں گے اس کے اوپر کہ یہ مزارات کیوں بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر آئیں گے۔ اب آ جاتے ہیں سب سے پہلے کہ فضیلت بقیع میں ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت فضیلت یہ ہے کہ 70,000 جنت البقیع سے 70,000 افراد یعنی مردوں کو اٹھایا جائے گا، اور وہ جب اٹھیں گے تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، یہ ان کی فضیلت۔ اس کے بعد پھر پرواتے ہیں پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام اہل بقیع کے لیے جو لوگ اس میں دفن ہوتے تھے ان کے لیے پیغمبر اسلام دعا طلب میں مغفرت کرتے تھے، اور یہ پیغمبر اسلام کبھی دن میں بھی کرتے تھے اور کبھی رات میں، یعنی جنت البقیع میں جو دفن ہو جاتے تھے، جب کوئی دفن ہو جاتا تھا تو کتنی فضیلت ہے کہ پیغمبر اسلام ان کے لیے اہل پیغمبر دعا کرتے تھے، طلب میں مغفرت پیغمبر کرتے تھے، خداوندہ ان کی بخشش کرتے، اور یہ کام پیغمبر بعض اوقات دن میں اور بعض اوقات رات کو پیغمبر اسلام ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے اہل بقیع کی طرف مخاطب ہو کے ایک دفعہ کہا، اہل بقیع کے لیے کہا کہ تم پر درود ہو اور خدا تمہیں بخش دے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ تم ہم سے آگے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ۔ جب اہل قبرستان سے گزرتے تھے یا نہیں بھی گزرتے تھے تو یہ جملہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام اہل بقیع جو تھے، جو قبرستان کے جو وہ جب گزرتے تھے یا نہیں بھی گزرتے تھے تب یہ جملہ فرماتے تھے کہ اہل بقیع کے لیے کہ تم خداوند عالم تم پہ درود ہو ایک، اور خدا تمہیں اور مجھے بخش دے 2 جملہ، اور تیسرا جملہ تھا کہ تم آگے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہ فضیلت کے اعتبار سے جنت البقیع کی چند روایتیں تھیں پیغمبر اسلام کی۔ اب آتے ہیں تیسرا سوال۔ تیسرا نقطہ کیا ہے کہ حرم جو پہلے بنا ہوا تھا، آپ دیکھیے کہ آپ کو تصویروں میں نظر آئے گا، وائٹ کلر کا جو بنا ہوا تھا، جو وائٹ رنگ تھا اس کا سفید رنگ تھا، وہ خاص طریقے سے بنا ہوا تھا۔ اچھا اب اس میں بھی مختلف بعض لوگوں نے لکھا، میں مختصر 6 فضیلتیں حرم کے متعلق لکھی ہیں۔ حرم میں بقیع کی 6 خصوصیات تھیں۔ پہلی کیا خصوصیت تھی؟ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ اس کے 8 گوشے تھے، گوشے کہتے ہیں کونوں کو، یعنی آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ 4 بنتے ہیں، 6 والا بھی ہوتا ہے، یہ حرم کا خاص اس طریقے سے بنا تھا، اس کے 8 کونے تھے، اور یہاں پر جو ائمہ علیہ السلام تھے، 4 امام معصوم علیہ السلام، ہمارے 4 معصوم کے یہ مرکز تھا، مزار تھا، اور روزے 4 معصوم کا روزہ تھا، اور ایک قول کے مطابق جناب زہرا کا بھی۔ تو 5 معصوم اگر ہم دیکھے جائیں تو جنت البقیع میں دفن ہے، اور ان کا روزہ وہاں پہ بنا ہوا تھا۔ پھر اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتا دوں فضیلت حرم کی خصوصیت جنت البقیع کے کہ اس جنت البقیع میں پیغمبر اسلام کے صحابہ بھی تھے، بعض صحابہ
جب دنیا سے گئے تو جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا. پھر اس کے علاوہ ازواج مطہرہ جو پیغمبر ہیں ان کو بھی وہاں دفن کیا گیا. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اسلام کے جو شہداء ہوتے تھے جو جنگ میں شہید ہو جاتے تھے، ایک بڑی کثیر تعداد ان افراد کی تھی، وہ بھی جنت البقیع میں دفن تھے. پھر اس کے علاوہ اور بھی پیغمبر کے اقوام جو تھے وہ اس میں دفن تھے. پھر مشہور افراد جو شخصیتیں مشہور شخصیتیں تھیں، تاریخی مشہور شخصیتیں، وہ بھی وہاں پر دفن تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جنت البقیع ایک تو عام قبرستان تھا کہ، اور یہ اس زمانے میں مدینے کا یہ پہلا قبرستان تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس میں 4 معصوم کے علاوہ جناب زہرا کے علاوہ اور کتنی شخصیتیں بھی جنت البقیع میں دفن تھی. اچھا، یہ ایک خصوصیت ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ اس کے 8 کونے تھے، بہت خوبصورت بنا ہوا تھا. اور جو ہے اس کے اندر جو حرم کے اندر جو کام ہوا تھا وہ سفید کاری، جسے کہتے ہیں نا سفید جو باہر سے سفید رنگ میں ہمیں نظر آتا ہے، تو اندر سے بھی جو ہے وہ سفید تھا. اس کے گنبد جو تھے بہت خوبصورت بنائے گئے تھے اور سفید تھے. ایک نمبر 2 کہتے ہیں حرم ہمیں بقیع کے 2 دروازے تھے. اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس میں حرم کے 2 دروازے، ایک دروازہ وہ تھا جو 24 گھنٹے زائرین کے لیے کھلا رہتا تھا، زیارت کے لیے کھلا رہتا تھا. لوگ آتے تھے اور زیارت کرتے تھے. اس کے بعد ہے تیسرا لکھتے ہیں کہ حرم بقیع میں ایک محراب بھی تھا. ایک محراب، خاص محراب حرم میں بنا ہوا تھا حرم بقیع میں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حرم بقیع میں خادم بھی تھے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ جاتے ہیں امام حسین کے حرم میں جاتے ہیں، اس طرح مختلف حرم میں اگر آپ جاتے ہیں، مشہد مقدس جاتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھیں خدام ہوتے ہیں. تو کہا کہ یہ فضیلت، یعنی یہ کام اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے یہ کیا کرتے تھے کہ بھئی حرم کے اپنے آپ کو خدمت کے لیے، جیسے آج بھی افتخاری بولتے ہیں وہ لوگ، اس کو کہتے ہیں افتخاری. اگر آج آپ اپنا نام لکھوائیں، خدمت امام رضا علیہ السلام کیا ہے ہم نے معلوم کیا تھا، تو کہا اگر آج نام لکھائیں تو 2 سال بعد باری آئے گی. اتنے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں خدمت کرنے والے. اگر آج آپ نے نام لکھوایا تو تقریباً 2 سال بعد آپ کی کہتے تھے باری آئے گی. اور وہ بھی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی. اگر آپ جہاں 8 گھنٹے ڈیوٹی دینا چاہیں یا 10 گھنٹے، جو بھی ڈیوٹی کی ٹائمنگ ہوتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے. تو ایک دفعہ ہم نے معلومات کی تھی اس زمانے میں، جب گئے تھے تو پوچھا تھا، تو کہا کہ اب ہو سکتا ہے ٹائم کا بھی 1 سال بعد باری آ جائے، 6 مہینے بعد آ جائے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ یعنی ایک دیکھیں، یعنی خود ایک انسان یہ فضیلت سمجھتا ہے کہ ایک حرم مطہر ہے جہاں قبر معصوم ہے، قبر معصومہ ہے، تو ہم اس کی خدمت کرنے جائیں. اور اس کو انسان اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اگر حرم جو بنانے کا، مثال کے طور پہ ابھی ایک بحث آئے گی آگے بحث کہ ہم حرم میں مطہر کیوں بناتے ہیں، قبروں پہ جو ہے یہ مزارات کیوں بناتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. ہمارے کیونکہ فقہ جعفریہ میں جائز ہے بنانا، لہٰذا ہم اس کے اوپر مزارات بناتے ہیں. اس کے کیا فوائد ہیں وہ آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا، یعنی ایک فائدہ جو وہاں پہ بیان ہوگا، یہاں پہ بیان ہوتا ہے کہ یہ خادم ہے انسان. اگر آپ مثال کے طور پہ ابھی ہم اپنی مثال دیکھ لیں کہ ابھی جہاں پر اگر ہم شبی بناتے ہیں، کہیں پر شبی بناتے ہیں، تو خاص لوگ وہاں پہ اس شبی کے لیے زیارت کرنے جاتے ہیں یا وہاں کی خدمت کرنے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر تھوڑی خدمت کریں، جبکہ وہ اوریجنل ذریعہ نہیں ہوتی. ایک شبی ہم بناتے ہیں، نسبت دے دیتے ہیں. جیسے آپ کو زیادہ تر یہاں پر بھی جناب عباس کے علم جہاں لگے ہوئے، وہاں پر آپ کو لوگ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خدمت کرتے نظر آئیں گے. تو خیر بہرحال وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو لوگ یعنی حرم کے اندر جو خدام ہوتے تھے، اس حرم کی بھی یہ خاصیت تھی، وہاں پر بھی خدام تھے اور وہ خادم تھے جو خدمت کرتے تھے. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ حرم کے اندر جو کام ہوا تھا، جو پہلے بی آیا، کہتے ہیں حرم کے اندر جو اس کی خوبصورتی، جسے کہتے ہیں نا نقش و نگار، وہ بہت خوبصورت تھا جو حرم کو بنایا گیا تھا. جیسے آج آپ دیکھیں جناب عباس کے حرم میں اگر آپ جاتے ہیں تو امام حسین کے حرم میں آپ جائیں، اندر دیکھیں آپ شیشوں کا کام بہت اچھا ہوا ہے. اسی طرح اس کی شبیہ دیکھیں، یہاں پہ جیسے باب اللہ میں اس کی شبیہ بنائی ہے، ایک شبیہ بنائی ہے آپ دیکھیں. اسی طرح یہاں پر بھی مختلف مقامات پہ شبیہ بنائی ہے، اب کی کوشش کرتے ہیں کہ اس جیسا بنائے. مثال دے رہا ہوں تو وہ ایک انسان یہاں پر جاتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں جو ذریعے اوریجنل ذریعے، اوریجنل جو مزار ہیں، جیسے ہم اس کو اسی طرح تعبیر کریں گے کہ معصوم علیہ السلام کی جو قبریں ہیں، روزے ہیں، کہ وہاں پر اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کام ہوا تھا جنت البقیع کے جو حرم تھے پہلے، وہ بھی بہت خوبصورت کام ہوا تھا اور اچھے طریقے سے اس کو بنایا گیا تھا. اور آخری جو چھٹی صفت ہے جو لکھی ہے حرم بقیع میں، کہ حرم بقیع میں اس میں کہتے ہیں کہ صحن نہیں تھا، حرم تھا صرف. جیسے اگر آج آپ جائیں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں، بہت بڑا صحن ہے. امام حسین کے حرم میں جائیں صحن ملے گا، کاظمین میں جائیں، سامرہ میں جائیں، حرم سے پہلے آپ کو ایک صحن ہے.
ہم وہاں صحن میں جاتے ہیں، صحن میں جانے کے بعد اب پھر وہاں سے وضو وغیرہ کرنے کے بعد پھر آپ حرم کے اندر جاتے ہیں. اب تو دو صحن ہو گئے. اب تو ایک باہر کا صحن بھی شمار کرتے ہیں لوگ، ایک حرم کے اندر کا صحن شمار کرتے ہیں. پھر آپ اندر زری والے علاقے میں اندر جاتے ہیں جہاں پر زری ہوتی ہے. یعنی اگر آپ صحن بھی دیکھیں تو زری کے باہر ایک اور صحن ہوتا ہے جہاں عموماً لوگ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں تو لوگ باہر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پھر نماز جماعت ہوتی ہے تو باہر صحن میں ہوتی ہے. یعنی اب یہاں پر ایک اور فائدہ بھی ہو گیا، یعنی زری بنانے کا ایک فائدہ، زری پہ مزارات بنانے کا فائدہ ہے کہ لوگ وہاں پر جیسے نماز جماعت کے لیے آ رہے ہیں، اگر اندر جگہ نہیں ہے تو باہر بیٹھ جائیں گے. ابھی میں اس کے اندر بیان کروں گا. تو یہاں پر بھی تو دو گفتگو ہم نے یہاں پر حرم کے حوالے سے، جنت البقیع کے حوالے سے دو گفتگو کی. ایک یہ گفتگو کی کہ فضیلت کیا ہے، وہاں پہ جو دفن ہوگا اس کی کیا فضیلت ہے، چند روایت پیغمبر کے بیان کی. دوسرا اس حرم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ اس حرم کی کیا خصوصیت ہے. 6 خصوصیت جو بیان کی گئی تھی وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی. اب آتے ہیں یہاں پر ایک سوال کا جواب بھی دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے سوال کا جواب دیں گے. سوال یہی ہے کہ حرم جو بنایا جاتا ہے اور یہ حرم یعنی قبروں پر، اب سوال یہ کہ یہ قبروں پہ جو مزارات بنائے جاتے ہیں کہ جو میں نے عرض کیا کہ دشمنی میں گرا دیے گئے، کیونکہ ہمارے فقہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بنانا جائز ہے، تو لہٰذا اب ہم وہاں پر قبروں کے اوپر حرم یعنی مزار بناتے ہیں. اچھا، اب کوئی سوال کر رہے کہ اس مزار بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب اس کا فائدہ جو چند فائدے میں بیان کرتا ہوں، جن میں سے یہاں پر فائدے کیا ہیں. دیکھیں، پہلا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ اس کا تاکہ یہ ہماری ایک تو میراث ہے. ہر انسان چاہتا ہے اپنی میراث کو باقی رکھے، اس کا تحفظ کرے. یہ ہماری میراث ہے، اور ہر شخص آپ کے پاس جو آپ کی دیکھیں چھوٹی سی بھی میراث ہوتی ہے، اگر خاندان کی کوئی بڑی کوٹھی ہوتی ہے، مثال دے دوں عرفی لحاظ سے، تو اس کی لوگ کتنی حفاظت کرتے ہیں اور آخر تک اسے نہیں بیچتے کہ یہ ہمارے دادا کی ایک میراث ہے، خاندانی گھر ہے ہمارا، ہم اسے نہیں بیچتے مثال کے طور پہ. جو میراث میں چلتا ہوا آ رہا ہے جب تک بچے اس کی حفاظت کرتے رہیں. ایک مثال ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ مزارات کہ جو جہاں پر معصومین علیہ السلام دفن ہیں، اور تو وہ ہماری میراث ہے، تو لہٰذا ہم اس میراث کی حفاظت کرتے ہیں. اور عقل مند شخص، دانشمند، آپ دیکھیے عقل مند شخص بھی یہی کرے گا کہ اپنے میراث کی حفاظت کرے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا، صحیح، اور کوشش کرے گا کہ وہ محفوظ رہے. اچھا، اب اس کا ایک فائدہ کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو بتانا ہے. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آنے والی نسلوں کو اس شخصیت کے مطابق ہم تعلیم دیتے ہیں. آپ دیکھیے جو لوگ زائرین جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام پہ، وہاں پہ درس ہوتے ہیں. وہاں پہ دیکھیں آپ نے حرم امام حسین میں جاتے ہیں، حرم حضرت عباس میں جاتے ہیں، حرم امام علی میں جاتے ہیں، حرم مسجد معصومہ کے حرم میں جاتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں جو گروپ کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، عالم جاتے ہیں، اب ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مولانا آپ ان کو جو ہے اس شخصیت کے متعلق بتائیے، حضرت معصومہ کی شخصیت کیا تھی. آپ امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ گئے، آپ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی کیا شخصیت تھی. تو اب جب وہاں پر نئی نسل جاتی ہے، نئی نسل کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ یہ کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ یہ شخصیت کون تھی. اور تو اب یہاں پہ ایک جملہ میں کہوں گا کہ کتنے ایسے افراد ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ جن کی زندگیاں بھی آل محمد کے در پر آنے سے تبدیل ہو گئی. یعنی وہاں پہ جانا خود ایک ثواب ہو گیا. قبر پہ جانا جو روایت میں ہے کہ ہماری قبروں پر آؤ، ٹھیک ہے، آپ قبروں پہ جا رہے ہیں، اب قبر پہ خود پیغمبر کی روایت ہے کہ میری زندگی میں جس نے میری زیارت زندگی میں جس نے کی، اگر میرے مرنے کے بعد ایسے ہی جیسے زندگی میں کی، اسی طرح معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے. تو اب یعنی قبروں پہ جب ہم جاتے ہیں، اب ان قبروں پہ جانے کے بعد وہاں پر جو اب تو مزارات بنا دی گئے، ٹھیک ہے، خوبصورت مزار بنا دیا، روزہ بنا دی، روزہ بنا دیا. اب وہاں بیٹھنے کی جگہ ہو گئی. وہاں اب ایک فائدہ کیا ہوا؟ نماز جماعت. دوسرا فائدہ معرفت اہل بیت، کہ ہم ان کے جو عالم آپ کو ساتھ ہے یا وہاں پر عالم کو آپ بلاتے ہیں، وہ عالم اس شخصیت کے متعلق آپ کو بیان کرتا ہے کہ بھائی اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید ہم نے اپنے شہر میں نہیں سنی، اس معصوم کے متعلق وہ عالم نے بیان کر دی. تو پتہ چلا کہ ان کے مزارات پر جانے کا فائدہ یہ کہ انسان اپنی زندگی تبدیل کر لیتا ہے. اب ایک تو زندگی تبدیل ہوتی ہے، دوسرا انسان کا نالج میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جا کے ان کی سیرت بیان ہوتی ہے. جو عالم آپ کے ساتھ ہوں گے تو آنے والی یعنی اصل نقطہ کیا ہوا؟ اصل نقطہ یہ کہ مزارات بنانے کا ایک ہے کہ نئی نسل کو معرفت دینا آل محمد کی.
جو افراد نہیں جانتے وہ جب جاتے ہیں اس مزارات کے اوپر تو وہاں پر اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. وہ کسی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. زیارت دیکھیں جو ہم زیارت محرم کے اندر جو مجالس پڑھی جاتی ہیں جو زیارت کے حوالے سے, وہاں پہ بھی یہی بیان ہوتا ہے کہ ایک طاقت ہے آپ کے قلب کے اندر, ایک قوت ہے جو آپ کو کربلا لے جا رہی ہے. ایک قوت ہے اندر جو آپ کے ان تمام راستوں کی پریشانیاں بھی دور کر دیتی ہے, اور تمام وہ اس چیز کا نام کیا ہے؟ محبت ہے اہل محبت, جو آپ کو اس مقام پر لے جاتی ہے. اور جانے کے بعد آپ کی تھکن بھی دور ہو جاتی ہے. جب آپ زیارت کر لیتی ہیں, زیارت کرتے ہیں لوگ, تو وہاں پہ کہتے ہیں بس سکون ملا, اب ہم نے مولا کی ذری دیکھ لی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یعنی ایک اور فائدہ بھی سمجھ لیں کہ قلبی سکون, ایک اور فائدہ بھی ہے. اگر ہم دیکھتے جائیں تو زیارت کے کتنے فوائد نکل سکتے ہیں, بہت سارے فوائد ہیں. تو میں چند آپ کے سامنے ایک بیان کر رہا ہوں کہ قلبی سکون ہے, ہدایت ہے. ایک ہمارے استاد نے ایک جملہ اور کہا, یہاں پہ استاد کے جملہ کوٹ کر دوں, کہتے ہیں آج آپ دیکھیں جتنے بھی مزارات ہیں, بیشتر مزارات آپ دیکھیں اصفہان میں جو مزارات ہیں, کاشان کے اندر آپ دیکھیں, اور بھی ایران کے اندر مختلف, کیونکہ ایران کی وہ مثال دے رہے تھے, یعنی آپ کربلا کی بھی مثال لے سکتے ہیں جہاں پہ مزارات بنے ہوئے, روزے بنے ہوئے. آپ دیکھیں کہتے ہیں یہ مرکز ہدایت بنا ہوا ہے. یہ سب مرکز ہدایت ہے, مرکز توحید ہے. توحید کی تعلیم وہاں سے دی جاتی ہے, وہاں خدا کی معرفت بتائی جاتی ہے. وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہاں سے ایک معرفت پروردگار لوگ حاصل کر آتے ہیں. یعنی آج بھی آپ دیکھیں وہ نماز جماعت کے ساتھ ہوتی. نماز کتنے صحنوں کے اندر اتنے افراد آتے ہیں. ایک حرم میں جماعت اگر نہیں ہوتی تو مختلف صحنوں کے اندر وہ جماعت. تو اصل ہدف کیا ہوا ان مزارات بنانے کا؟ اصل ہدف بھی ہے کہ ان شخصیتیں جو یہاں پوشیدہ ہیں ظاہری اعتبار سے ہیں, کہ ان کی شخصیت اجاگر کی جائے, آنے والے لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ شخص جس کی تم زیارت کے لیے آئے ان کی معرفت تو حاصل کرو. یہ کون تھے, ان کے کردار اور ان کی زندگی تو دیکھو, ان کے اقوال کیا وہ دیکھو. پھر وہ جب اپنے وطن میں جاتے ہیں تو پھر اپنے وطن میں جب جاتے ہیں تو ان کے اقوال, ان کی زندگی ایک طرح سے انسان کے ذہنوں کو تبدیل کر دیتی ہے. تو اب یہ بھی ایک فائدہ ہوا کہ جو مزارات بنائے جاتے ہیں, جو روزے بنائے جاتے ہیں, ان کا ہدف یہ کہ وہاں سے ہدایت ہے, مرکز ہے, وہاں سے ہدایت ملتی ہے, مرکز ہدایت ہے, معرفت پروردگار ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے توحید کا پیغام جاتا ہے, پھر اس کے بعد یہاں سے زندگی انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے. یہ عبادت گاہ بنی ہے, یہ مرکز دعا اور مناجات ہے. وہ آپ دیکھیں دعائے کمیل کیسے ہوتی ہے. آپ دیکھیں حرم سے مستقیم دعائے کمیل آتی ہے, آپ یہاں بیٹھ کے اس دعائے کمیل کا لطف اندوز ہوتے ہیں کہ حرم امام حسین علیہ السلام کی دعائے کمیل آ رہی ہے, امام رضا علیہ السلام کی حرم سے دعائے کمیل آ رہی ہے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ وہ مرکز ہے اس وقت مناجات کا, دعا کا. وہاں پہ جو لوگ آ کے اپنی اچھا, اور ایک اور اہم ترین چیز ہے, شفا ملتی ہے. سب سے بڑی دیکھیں امام رضا علیہ السلام کے واقعات کتنے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے کتنے واقعات ہیں, امام حضرت معصومہ کم کے کتنے واقعات کتابوں میں, کہ وہاں پہ لوگوں نے وہاں پہ امام رضا کی تو خاص ہے نا کہ ذریعہ شفا کی ذریعہ بنائی ہوئی. وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو, جو مریض ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں پہ جا کے گروی کر دیتے ہیں, باندھ دیتے ہیں کہ بھائی مولا آپ شفا دیں. تو آپ دیکھیں وہاں پہ جانے کا کتنا ایک بڑا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی جسمانی طور پر, روحانی طور پر بھی شفا وہاں سے ملتی ہے, اور جسمانی طور پر بھی شفا وہاں سے ملتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں نا, اگر خدا نہ خاصا دشمنوں نے جو کام کیا, اصل ہدف ہمارا کہ ان کو دشمنوں نے کام کیا, ان مزارات کو ختم کر دیا. تو اس کا مطلب ہے مزارات کو ختم کرنے کا, مزارات کو ختم کرنے کا ان کا کیا ہدف ہے؟ ایک دشمنی آل محمد ہو گیا, کہ دشمنی آل محمد میں سارے کام کیا, دشمنی رسول خدا میں, دشمنی آل محمد میں. توحید مت کر دو. ہاں لیکن نہیں, دشمنی خدا اس لیے نہیں کہہ سکتے, وہ مسلمان ہیں. وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہا نا انہوں نے, جنہوں نے کام کیا ظاہری طور پہ تو مسلمان ہیں, لیکن کام تو انہوں نے وہ کیا جو دشمن رسول خدا تھی, دشمن آل محمد تھی, کہ بھائی ان کو کسی نہ کسی طرح اس میں لکھا ہے کتابوں میں. آپ کتاب کا نام بتا دیتا ہوں, بہت تفصیلی کتاب ہے, آئین وہابیت, جعفر سبحانی کی کتاب کا نام ہے آئین وہابیت. اس کے ایک آدھ جملہ, ایک صفحے کے چند جملات میں پڑھوں گا آخر میں. آپ اس کتاب میں دیکھیے کہ انہوں نے بہت ساری اس میں گفتگو کی ہوئی ہے. تو وہاں پر وہ, کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ لوگ ایسا نہیں تھے یہودی تھے, ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھے, وہ مسلمان تھے. اور وہ یہ کہہ کر کہ بھائی یہ یہاں پر مزارات یعنی قبروں پہ مزارات بنانا بدعت ہے. بس ان کے نا اپنی, کیونکہ یہ پورا سلسلہ ہے, اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا. یہ سلسلہ ابن تیمیہ سے شروع ہوا. ابن تیمیہ نے یہ نظریہ دیا. ابن تیمیہ کے بعد پھر ایک عرصے تک خاموشی رہی, 4-5 میرا خیال ہے 600 سال. پھر عبدالابن وہاب جو آئے, وہابیت جس سے پھیلی, پھر انہوں نے اس نظریے کو جو لک آفٹر کیا جسے کہتے ہیں. پھر یہ نظریہ چلتا رہا. پھر اس پہ بھی ایک پوری تاریخ موجود ہے کہ اصل ایک پوری گفتگو ہے کہ یہ سلسلہ آیا کہاں سے,
اور یہ نظریات پھر آئے. پھر اس کا جب یہ حکومت ان کے ہاتھ میں آئی, حجاز والوں کے ہاتھ میں آئی, یعنی بعض لوگوں نے آل سعود بھی لکھا ہے, جبکہ آل سعود لکھا گیا, جب حجاز کے بعد یہ حکومت آئی تو انہوں نے سوچا کہ اب کسی نہ کسی طرح ہم یہ آل محمد کے جو مزارات ہیں اس کو گرانے کا کوئی بہانہ تلاش کریں. لکھا ہے انہوں نے, جعفر صبحانی نے, کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کیا. پھر مفتی جو زمانے کے بہرحال جو ان کے مفتی تھے ان سے فتوے لیے کہ بھئی اس کو گرانا کیسا ہے یا اس کو گرائے, تو باقاعدہ ان سے فتوے لیے, اس کے بعد یہ کام کیا انہوں نے. ایسا کام نہیں کیا اپنی اس طرح سے. تو اس لیے کیا بہرحال وہ اسلام کا نام لے کے کہ بھائی یہ چیز اسلام میں نہیں ہونی چاہیے. مزارات بہرحال دشمنی, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دشمنی آل محمد, یعنی اصل ہدف تو دشمنی آل محمد ایک ہو گئی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ مزارات کو گرانے کے بعد کتنے نقصانات ہیں, جو میں نے آپ کو فوائد بیان کیے سارے نقصانات ہوں گے. بھائی اگر جہاں پہ مزارات نہیں ہیں تو وہ تمام فوائد جو مزارات کے ہوں گے وہ فوائد وہاں پہ حاصل نہیں ہو سکتے. اگر جیسے ابھی جنت الباقی ہے, ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو اس کے جلد سے جلد اس کے مزارات بنانے کے اسباب فراہم ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ہم جب جاتے ہیں لوگ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر جانے بھی نہیں دیتے. آپ کو تو معلوم ہے کہ وہاں کی جو اپنے مسائل ہیں وہاں جانے بھی نہیں دیتے. اور جو لوگ جب کھلتا ہے صبح کے ٹائم پہ کھلتا ہے یا شام کے ٹائم پہ جو حاجی حضرات جاتے ہیں اس کے لیے کھلتا ہے, تو اس کے بعد آپ کو بس کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ چلتے رہیں اور زیارت کر کے بس آ جائیں. خواتین کو تو ویسے الاؤ نہیں ہے. جینٹس کے لیے جو کھلتا ہے اس میں بھی کیا ہے کہ بس آپ زیارت کرتے رہیں اور وہاں سے فوراً چلتے رہیں, کہ رکنے کی بھی نہیں دیتے, گنجائش نہیں کرتے, وہ اپنے ان کے جو مسائل ہیں. تو اب اگر آپ ابھی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آرام سے آپ کے لیے انہوں نے حرم میں زری کے لیے اب تو بہت آرام سے لائن بنا دی ہے. کرونا کے بعد تو اور اچھا کر دیا سسٹم کہ اب لائن بنا دی ہے, بس آرام سے جائیں. آپ 10 منٹ 15 منٹ میں آپ 100-150 آدمی بھی کھڑے ہوتے ہیں, دیکھا تو 15 منٹ میں آپ کا نمبر آ جاتا ہے. 20 منٹ میں شاید 20 منٹ کھڑے ہو جائیں, تو دعا پڑھتے آپ جائیں, زری پہ ہاتھ لگائیں, آرام سے زری کو چومیں, اس کے واپس آ جائیں. صبح جو لوگ جاتے ہیں اور جب رش کم ہوتا ہے تو دوسری طرف سے اگر راستہ ہوتا ہے وہاں سے چلے جائیں. تو کیا کہ آپ زری پہ آرام سے جا سکتی ہیں. حرم میں بیٹھے ہیں, زری سامنے, مولا سامنے ہے, تو ہم زیارت پڑھتے ہیں مولا کی. اب وہ تمام چیزیں وہاں سے جو استفادہ ہم کرتے ہیں, پھر دیکھیں ایک وہ استفادہ وہاں پہ جماعت, وہاں پہ تمام وہی چیزیں نہ جماعت نہیں ہے. وہ اس زری نہیں کہ اس سے انسان اپنی حاجات مناجات وہاں پہ کرے. یعنی میں کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مسمار کا کتنے نقصانات بھی ہیں. جو زری کے ہونے کے اور مزارات ہونے کے جو فوائد بیان کیے مختصر, جو ہمارے استاد نے بیان کیے, جو کتابوں میں بھی نظر آتے ہیں, اور جو ظاہری اعتبار سے اگر آ جائیں تو آپ کو نظر آتے ہیں. نماز جماعت کا ہونا, اجتماع کا ہونا, فیملیز کے لوگ وہاں کے آرام سے حرم میں بیٹھتے ہیں. اب دیکھیں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کتنا بڑا حرم بنا دیا, تو آرام سے لوگ آتے ہیں, اپنی زیارت کے لیے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس کے بعد زیارت کرتے ہیں. یعنی وہ تمام چیزیں جو فوائد ہیں زری اور روزے بنانے کے جو فوائد ہیں وہ فوائد وہاں پر نہیں ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی نقصانات میں جا رہے ہیں ہمارے. جب انسان زری نہیں ہوگی تو انسان وہ معرفت حاصل نہیں کر پائے گا. بس جلدی وہ کہیں گے جلدی جاؤ, تو وہ صرف دعا کرے گا پروردگار سے, وہ دعا کر کے یہی دعا کرے گا خداوند یہ روزہ بن جائے, بس یہاں زری بن جائے اور ہم یہاں سکون سے آ سکیں, عبادت کر سکیں. تو وہاں پہ وہ چیز نہیں ملے گی. تو یہ دیکھیں یہ ایک پالیسی تھی جس کے تحت انہوں نے سارے یہ کام کیا ہے. اور یہ تقریباً آج سے تقریباً یوں سمجھے تقریباً 100 سال کے قریب ہو گیا. 1443 ہجری چل رہی ہے, یہ بھی 43 ہجری میں ابھی لکھا ہے کتاب میں جو تاریخ آ رہی ہے 8 شوال 1443 ہجری میں یہ کام ہوا. آل سعود نے کیا. حجاز پہ جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کام کیا کہ فتوے لیے, اور فتوے لینے کے بعد جو ہے وہ آل محمد کے مزارات کو کس طرح مسمار کیا اس کو میں آخر میں بیان کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہماری بات ہوئی کہ دیکھیں مزارات ہمارے فقہ کے تحت, میں نے اس لیے بار بار کہا کہ ہمارے فقہ کے تحت جو یہ مزارات بنانا, روزے پر قبر کے اوپر روزے بنانا جائز ہے. اب اس کے فوائد بھی اہل علم نے بیان کیے ہیں کہ یہ روزے جب ہوتے ہیں تو ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں شفا ہمیں ملتی ہے, روحانی ہمارا علاج, روحانیت معنویت وہاں سے حاصل ہوتی ہے, جسمانی طور پہ انسان شفا حاصل کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, وہ مرکز عبادت ہے, مرکز ہدایت ہے, دعا و مناجات کا مرکز ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے اور بھی فوائد ہیں جو وہاں سے ان روزوں سے انسان حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور روایتوں میں بھی آئے کہ ہماری قبر کی زیارت پہ لیا. معصوم علیہ السلام سے روایتیں بھی ہیں کہ آپ ہماری قبر کی زیارت کے لیے آؤ. اور اس میں خود امام رضا علیہ السلام کے لیے جو مشہور روایت ہے کہ جو شخص جتنی مرتبہ میری زیارت کے لیے آئے گا میں قبر میں مرتبہ ان کی زیارت کے لیے آؤں گا. اور ایک اور روایت بھی امام رضا علیہ السلام کی کہ روز محشر میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت جنہوں نے کی ہوگی اللہ ان کو اتنا اجر و ثواب دے گا کہ جنہوں نے زیارت نہیں کی ہوگی وہ حسرت کریں گے کاش ہم نے بھی امام رضا کی زیارت کی ہوتی. تو یہ ایک معصوم کی زیارت ہے. امام حسین کی زیارت ایک باب ہے پورا روایت کا کہ انشاءاللہ جب موضوع آئے گا کہ خود زیارت کا ثواب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہم اگر ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے, وہ ایک الگ موضوع بھی ہے.
اور اس کی فضیلت ایک الگ بیان کی گئی ہے. تو یہاں تک ہم نے اپنی گفتگو کو یہاں تک ہم نے پہنچایا یہاں تک پہنچا دیا کہ یہ ایک گفتگو ہے کہ مزارات جو بنائے جاتے ہیں اس کا جو مقصد اہل علم نے بیان کیا ہے وہ کیا مقصد ہے. اب آتے ہیں کہ حجاز سے اوپر. اب دیکھیے جب ان کے پاس حکومت آئی, اب آ جائے اس مسئلے کے اوپر, جب ان کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے کیا کام کیے. انہوں نے صرف مدینہ نہیں, 2 شہر دیکھیں, 2 بڑے شہر ہیں جو وہی کے شہر ہیں, ایک مکہ ایک مدینہ, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے یہاں سے ہم اس گفتگو پہ تھوڑا بحث کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا. لیکن اس سے پہلے دیکھیے, یہ میں نے شروع میں ایک مقدمہ طور پہ بیان کیا کہ ہر عقل مند شخص اپنی میراث کی حفاظت کرتا ہے. دانش مند جو ہوگا وہ اپنی میراث کی حفاظت کرے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم یہ بیان کر سکیں کہ یہ میراث کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک صرف کتابوں میں حد تک ہم رکھنا نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ یہ تمام چیزیں کتابوں میں محفوظ ہوں, نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتابوں سے نکل کر ایک پریکٹیکلی لائف میں آئے. ہم اگر اب آپ فرض کریں, اگر آپ کو بھی پتا ہو کہ سامرا میں روزہ ہے, بلکہ قبر ہے, روزہ بھی نہیں, تو آپ کی تشنگی نہیں ہوگی. آپ کی تشنگی, آپ اگر لوگ آپ کو آ کے بتاتے جائیں کہ روزہ ہے, اس طرح وہاں زیارت ہوتی ہے, تو آپ کے اندر ایک تشنگی بڑھے گی کہ ہم بھی دیکھیں کہ وہاں بھی ہم جائیں. آج کو دیکھیں نا کتنے زائرین آ کے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں, تو دوسرے زائرین کے اندر ایک تشنگی پیدا ہوتی ہے. یعنی آپ کہہ رہی دیکھیں آپ سے یعنی خود ایک ہی فائدہ ہو گیا بنانے کا, یعنی روزے بنانے کا خود ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ اگر جاتے ہیں اور آنے کے بعد وہ جو آ کے بتاتے ہیں کہ بھائی اتنا فائدہ, اتنا ہمیں اتنا معنوی طور پہ فائدہ ہوا, دنیاوی طور پہ فائدہ ہوا, ہر لحاظ سے جو آ کے بتاتے ہیں اور وہاں کی جو کرامتیں بتاتے ہیں, تو پھر ایک تشنگی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, ہم بھی اپنی مولا کی زیارت کے لیے جائیں. تو یہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے. کتابوں کے اندر محفوظ نہیں رکھنا چاہتے, بلکہ چاہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکلی طور پر وہاں پر جائیں, دو ذہنوں میں محفوظ. اچھا اب کیا ہوا, اچھا اس کے بعد جب وہ زمانہ آیا کہ اب وہ زمانہ آیا کہ نج حکومت نے ان تمام مقدس مقامات کو مسمار کیا جو اسلامی میراث تھی اس کو بالکل ختم کر دیا. یہ 2 شہروں میں ہوا ہے, مکہ اور مدینہ. آئیے مکہ میں دیکھیں, اور یہ دونوں شہر وہی کے شہر ہیں, دونوں شہر وہی کے شہر ہیں, یعنی دونوں شہروں میں پیغمبر اسلام پر وہی نازل ہوئی. مکہ اور مدینہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے, یہ وہی نزول کا شہر ہے. مکہ میں خدا نے اپنے رسول پر جو پہلی وہی نازل کی تھی وہ مکہ میں نازل کی تھی, اور 23 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. لہذا اس لحاظ سے مکہ اور مدینہ تمام مسلمانوں کے لیے, اگر ہم دیکھیں, تمام مسلمانوں کے لیے ایک اہمیت کے حامل ہیں یہ دونوں شہر, اور دونوں شہر اسلامی لحاظ سے بھی ایک اہمیت رکھتے ہیں. پھر اچھا اب آئیے جنت, مکہ کے اندر جو قبرستان تھا اس کا نام تھا جنت المالا. جنت المالا کے اندر دیکھیں, جنت المالا میں جو قبریں تھیں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی, جناب ابو طالب علیہ السلام, جناب عبدالمطلب کی قبریں تھیں, اور دیگر اکابر افراد جو بزرگ شخصیتیں تھیں, جو بڑی شخصیتیں تھیں, ان کی قبریں بھی جنت المالا میں تھیں. مگر اچھا پھر یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے, بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بدقسمتی اور اس کے ان تمام مزارات کو مسمار کر دیا اور نیست و نابود کر دیا. یعنی اس پہ کہتے ہیں بلڈوزر چلا دیا, تمام مزارات کو گرا دیا گیا, یعنی بالکل زمین بوس کر دیا جیسے کہتے ہیں نا. اب میں آخری جملے جو میں نے عرض کیا کہ جعفر سبحانی نے جو لکھا ہے اس کو میں بیان کروں گا. دیکھیں انہوں نے کیا جملے لکھے ہیں. اس کے بعد دیکھیں مکہ وہ مقام ہے. اچھا اب مکہ میں 2 مقام ایسے تھے, جعفر سبحانی نے اپنی کتاب آثار مکہ مدینہ میں یہ لکھا ہے کہ 2 مقامات بہت اہم تھے مکہ کے اندر. ایک وہ مقام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ تھی, اور ایک بیت ختیجہ. یہ 2 جگہیں بہت اہم ہیں مکہ میں, ویسے تو سبھی اہم ہیں لیکن یہ 2 جگہوں کے متعلق لکھا ہے. اور رسول جعفریان نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے کا جو میئر تھا اس نے بھی گزارش کی تھی ان لوگوں سے جو گھرا رہے تھے کہ بھائی یہ 2 مقامات کو محفوظ کرو, لیکن انہوں نے صرف پیغمبر اسلام کے جو مقام ہے وہاں اس کو محفوظ کس طرح رکھا ہے, وہ بھی اس طرح کی کتاب لائبریری بنا دی. آج وہاں پر ایک لائبریری جو ہے جا نہیں سکتے, لکھا ہوا ہے, اور مجھے نہیں معلوم لائبریری لکھا ہے نہیں لکھا, بعض لوگ اچھا لکھا ہوا لائبریری ہے. لائبریری میں اتنا پتہ ہے کہ وہ ہم بھی گئے ہیں ذرا دور سے, ہم نے بھی الحمدللہ توفیق ہے, ہاں توفیق ہمیں بھی توفیق ہوئی ہے. یاد ہے انشاءاللہ جب حج پہ گئے تھے گروپ کے ساتھ تو دور سے بتایا تھا کہ یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ویلا.
تو وہ اس مقام کو انہوں نے اب اس لحاظ سے بس باقی رکھا کہ جو لوگ جائیں جنہیں یہ پتا ہو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر اسلام کی ولادت کی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو گھر تھا وہاں پر وہ بیت ختیجہ تھا، کہ جہاں جو وہ بیت ختیجہ دیکھیں پیغمبر اسلام بھی وہاں منتقل ہوئے، اور اس گھر کو اتنی اہمیت تھی کہ وہاں پر پیغمبر اسلام وہی نازل ہوتی تھی، یعنی اس گھر کو اتنی اہمیت تھی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے یعنی بار بار یہ جو کہنا آپ دیکھیں بار بار جو میں بھی کہہ رہا ہوں روایت میں کہ اتنی اہمیت کے حامل ہونے کے باوجود بھی اس کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جنت البقیع کی میں نے ابھی فضیلت جو فضیلت تھوڑی سی بیان کی آپ کے سامنے، ویسے تو بہت زیادہ فضیلت ہے، مختصر میں نے بیان کی، آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی انہوں نے فتوے لیے اور اس کے بعد کہا کہ بھائی اسے یہ بدعت ہے اور اس کو تمام کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد مکہ کے تمام مزارات کو انہوں نے قبرستان کے اوپر جو وہ بلڈوزر چلا دی اور اس کو زمین بوس کر دیا۔ تو اس طرح تو یہ جناب ختیجہ کے گھر کو بھی اس طرح ختم کیا، اب کوئی نشانی وہاں پر نہیں ہے۔ اب بقول بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پرانے افراد ہیں اگر کوئی آ کے بتا دیتا ہے کہ بھائی یہاں پر یہ گھر ختیجہ کا یہاں پر تھا، یا جو بھی پرانے لوگ جن کو سینہ بسینہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ گھر تھا، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہاں پر 25 سال پہلے جو ہے نا وہ ایک چبودرا سا بنایا ہوا تھا، وہ چبودرا بھی اب ختم ہاں وہ بھی ایسے ہو گیا، تمام نشانی انہوں نے تمام نشانی ہٹا دی مدینے سے مکہ سے۔ آپ دیکھیں جو لوگ پہلے حج جنہوں نے کیا 70 کے اندر یا اس سے بھی پہلے حج کیے ہیں انہوں نے جگہیں دیکھی ہیں۔ 95 میں نے کیا تھا، ہاں 95 میں تو بہت بات یہ تو بات کر، لیکن 70s کی میں بات کروں، 70s میں کافی تھا، 70s کے بعد یہ 80s میں تک تھا، جن لوگوں نے 80s اور 70s میں حج کیا انہوں نے کافی چیزیں دیکھی ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو لوگ جو آ بھی رہے حج کے لیے پرانے جنہوں نے 70s میں حج کیا 90s میں حج کیا، اب جو 25 سال بعد یا 30 سال بعد جب آتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے سب کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمام چیزیں۔ اتنا بڑا فیصلہ اس کے فتووں کے اوپر کیا گیا کہ سب کچھ انضام کر دیا، ہاں کیا تھاٹ تھی بتائیں۔ دشمنی اہل بیت کہتے ہیں بعض جو اہل ممبر کی جو مطلب اگر آپ پڑھیں گے، کیونکہ یہ پورا ایک وہ ہے کہ آپ اگر یہ سوال کربلا کے لیے بھی کر سکتی، یہ سوال تو ہر جگہ آئے گا کہ کیا وجہ تھی کہ قبروں کو مسمار کر رہی ہیں، یہی سوال ہے نا۔ بس وہی ہے رسول خدا سے بھی دشمنی، یہاں پر رسول خدا سے بھی دشمنی ہے۔ کس کو نہیں مسلمان نہیں مسلمان تو اس لیے کہتے ہیں خود کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس لیے ہاں کہ رسول اولاد رسول سے تھی، ہاں بیوی، ہاں بس آپ یہ تو دیکھیں نا، یعنی اور پیچھے جائیں تو یعنی ایک کتنا ظلم ہے، آپ دیکھیں ظلم کی انتہا ہو گئی نا، یعنی زندگی میں بھی ظلم کیا، لاش پہ بھی ظلم ہوا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد بھائی حتیٰ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو تاریخ میں واقعہ اور بھی ہے کہ امیر المومنین کے زمانے میں جب شہادت امیر المومنین ہو گئی اس کے بعد کچھ عرصے بعد، یعنی شاید نہیں معلوم 50 سال بعد یا بہرحال کچھ عرصے کے بعد یا 100 سال بعد، شاید معلوم ذہن میں میرے مدت نہیں ہے، ایک شخص علی کی قبر پر آیا تھا، ایک شخص علی کی قبر پر تلوار لے کر آیا اور آ کے کہا علی تو نے میرے خاندان کو مارا ہے جنگ احد اور بدر میں، اگر میں اس وقت ہوتا تو تیرے پاس جنگ کرتا اور آج میں تیری قبر پر آیا ہوں بدلہ لیں۔ تاریخ میں واقعہ موجود ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین کی قبر سے 2 انگلیاں نکلی اور یوں گھومی اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہونے کے بعد وہ پتھر کا بن گیا، اور کوفہ کی کہتے ہیں دروازے کوفہ پر یا امیر المومنین کے روزے کے باہر جو دروازہ تھا اس وقت آج کا روزہ تو ایسا نہیں ہے جیسا آج الحمدللہ اتنا بنا ہے، آپ سوچیں شہادت کے بعد 100 سال بعد صرف ایک قبر تھی، بلکہ امیر المومنین کی قبر تو بہت عرصے بعد وہی ہے، بہت عرصے بعد پتہ چلا کہ یہ علی کی قبر ہے، امام چھٹے امام کے زمانے کی بات ہے، آپ حساب لگا لیں 100-150 سال تقریباً تو ایسے ہی گزر گیا۔ تو اب وہ کتنے عرصے بعد وہ واقعہ پیش آیا ہوگا، تو لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ پتھر جو تھا وہ کوفہ کے باہر مسجد ہے کوفہ کے باہر کافی عرصہ تک رکھا رہا، یعنی وہ انسان تھا لیکن کیونکہ پتھر بن گیا اور وہ رکھا رہا، اس کے بعد پھر وہ وہاں سے لوگوں نے اس کو کوئی عرصے بعد پھر پھینک دیا۔ اچھا وہ جگہ کہتے ہیں کہ خواتین میں ہے، امیر المومنین کی جو زیارت خواتین جہاں زیارت کرتی ہے کہ پہلے کہاں رکھا گیا تھا، وہ جگہ کہتے ہیں خواتین میں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس بات سے اندازہ کریں کہ دشمنی کتنی تھی امیر المومنین سے۔ خود آپ کربلا کے اندر اگر آپ دیکھیں، کربلا کے اندر امام حسین سے کیا کہتے تھے حسین، امام حسین سے کہتے تھے حسین تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا، ہم تو عہد اور بدر کا بدلہ لے رہے ہیں، آپ کے بابا نے ہمارے اجداد کو مارا ہے، ہم تو اس کا بدلہ لینے ہیں۔ ہاں تو آپ دیکھیں وہ سلسلہ کتنا چلتا رہا تو یہاں تک سلسلہ یہ پہنچا۔ لیکن ہاں
اب کیونکہ کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ مسلمان تھے. بہرحال کہہ سکتے وہ جو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ میرا مطلب. ٹھیک ہے، اب آخری جملہ آخری اس کا جو اچھا ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہم پہنچے. اس کے بعد اب یہاں تک بات ہو گئی. اچھا اب آتے ہیں مدینے میں. یہ مکہ کی میں نے آپ کے سامنے تاریخ بیان کی کہ مکہ کس طرح انہوں نے اس کو مکہ کی جو مزارات اس کو مسمار کیا. اب آ جاتے ہیں مدینہ. دیکھیں مدینے میں بھی یہی تھا. سب سے پہلے انہوں نے جو مدینے کے جو ہمارے مزارات تھے، یہ جنت البقیع میں جو مزارات تھے، 4 معصوموں 4 امام اور 1 جناب زہرا، 5 معصوموں کی جو مزارات تھے اس کو مسمار کیا، اور ایک قول کے مطابق جناب زہرا بھی وہاں پر تھیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان قبروں پہ جو گنبد تھے اور جو مزارات کی جو شکل تھے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا. اور اس طرح صحابہ اکرام کے جو مزارات تھے اس کو بھی یہاں پر کیا. میں نے عرض کیا کہ اس قبرستان کے اندر ازواج رسول اور ان کے فرزند پیغمبر اسلام کے یعنی جو ساتھی تھے، اسلام کے جو شہداء تھے، یہ تمام وہ افراد جو شخصیت جو مدینے میں جو جنت البقیع قبرستان تھا اس میں جو بھی افراد کے مزار دفن تھے اور جو وہ تھے، ان تمام کی قبروں پر جو ہے وہ جو اس کو نیست و نابود کر دیا. پھر مدینے میں ایک اور مقام ہے جس کو مسمار کیا گیا، وہ مقام ہے جناب حمزہ کی قبر ہے. جناب حضرت حمزہ جو جنگ احد میدان احد میں ہے، شہید شہداء ہیں. کہتے ہیں ان کی بھی ایک بڑی شہادت ہے. ویسے تو دیکھا جائے تو اس جنگ میں سبھی شہید ہوئے ہیں، سب کا ایک مقام ہے احد کے شہداء جو کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کا ذکر بھی قرآن نے کیا. اور اس نہیں تو آگے الگ سے آ کر الگ سے جگہ ہے، ہاں الگ سے جا کے جگہ ہے وہاں پہ زیارت. بہرحال آپ سب کو خدا توفیق دعا کریں کہ زیارت نصیب ہو. اور وہاں پر بھی جو ہے زری بنی ہوئی تھی اس کو بھی، اس مدار بھی تھا زری تھی، اس کو بھی ختم کر دیا. وہ بالکل فلائٹ ہے، ابھی جب جاتے دیکھتے ہیں بالکل فلائٹ ہے. نہیں پہلے ختم کر دیا نا، پہلے مزار تھا، لکھا ہے تاریخ میں پہلے مزار تھا. ہاں اب تو بالکل ختم کر دیا. یہ تمام کام حکومت نے کیے. اب جعفر سبحانی نے جو لکھا ہے آئین وہابیت میں، اس کے میں عبارت چند چیزیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ صفحہ نمبر ہے 19 پر. آئین وہابیت ہے، صفحہ نمبر 19 پر ہے. انہوں نے لکھا ایک حوالہ دیا، لکھا یہ ہے کہ بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 261 پر تحریر فرمایا کہ وہابیوں نے 15 ربیع الاول 1343 ہجری کو حجاز پر جب قبضہ کیا، 8 شوال 1343 ہجری کو جنت البقیع میں مدفون ائمہ اطہار اور صحابہ اکرام کی قبور کو مسمار کیا. ٹھیک ہے، یہ جعفر سبحانی نے. اس کے بعد پھر آگے اور بھی گفتگو انہوں نے کی ہے. پھر اس کے بعد آگے ایک چیز اور کی ہے جو آخری میں جو آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں آ جائے گا. تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، انہوں نے لکھا ہے جعفر سبحانی نے لکھا ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کے 15 علماء، اس وقت انہوں نے 15 علماء دیکھیں. علماء کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ لوگ تھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یعنی یہ کہنا 15 علماء سے جو ہے وہ فتاوی حاصل کرنے اور حجاز میں ان فتاوی کے شائع ہونے کے بعد اسی سال 1343 کے ماہ شوال کی 8 تاریخ سے ہی جو ہے وہ خاندان رسالت کے آثار کو مسمار کرنے کا شرمناک کام شروع ہوا. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے روزوں سے قیمتی ساز و سامان کو بھی لوٹا گیا. جنت البقیع کو ایسے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جسے دیکھ کر انسان کا دل کانپنے لگتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کیا انہوں نے اس حال کیا ہوگا. یعنی وہی آخر میں یہی ہے کہ بس پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ آج کیونکہ یہ 8 شوال جب دن آئے گا تو یہ دن اس دن آپ اس سے اندازہ کریں 8 شوال کا دن کتنا اہم دن ہے ہمارے لیے. شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے پہلے نہیں معلوم کتنی معلومات تھی، لیکن ان کتابوں میں پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ آل سعود نے کتنا بڑا وہ شرمناک ظلم کیا اور کتنا بڑا قدم اٹھایا، جس کی بنا پر ہمارے ائمہ اطہار اسلام کے جو مزارات تھے اس کو مسمار کیا اور دیگر جو افراد تھے شہداء تھے اسلام کے ان کے قبروں کو بھی مسمار کیا. یہ افسوس ہے. ایک طرح سے ہمیں تعزیت پیش کرنی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم یہاں سے ایک دعا بھی کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوندہ جلد سے جلد دوبارہ ان قبروں پر جو ہے مزارات بننے کے امکانات فراہم فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.